أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور عظمت کے پاک کلمات اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، سید اولاد آدم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ مقدسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ جو زندگی کا موقع عنایت فرمایا ہے، یہ صرف ایک ہی بار ملنے والا موقع ہے۔ کس بندے کو کتنا موقع عطا کیا گیا، اس حوالے سے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم میں سے کسی بھی انسان کو اپنی ذہانت و فطانت کی، اپنے علم کی بنیاد پہ، تجربات کی بنیاد پہ بالکل ہی اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ کتنی زندگی جیے گا، کتنے سال اس کی عمر ہوگی، زندگی کا اختتام کب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حکمتیں ہیں، اس نے اس حوالے سے اپنے بندوں کو آگاہ نہیں کیا، لیکن یہ ضرور حکم دیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ میری طرف سے جب بھی تمہارے پاس موت کا پیغام آئے تم تیاری کی حالت میں ہو، تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد پر عمل کرنے والے ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مقصد حیات سے ہٹ کے تمہیں موت نہیں آنی چاہیے۔ مقصد حیات کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کی روشنی میں اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی جو زندگی کا موقع ہے اس کو کھپا دینا، اللہ کی اطاعت و بندگی کے اندر لگا دینا، اس قدر اس کی فرما برداری کی کوشش کرنا کہ موت کا پیغام بغیر اطلاع کے جب بھی ہمارے پاس آئے ہم اس وقت اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے اندر لگے ہوئے ہوں۔ یہ زندگی کا چانس صرف ایک ہی مرتبہ ملا ہے، نہ کسی کی سفارش پہ اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش پہ انسان کو دوبارہ زندگی مل سکتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہی نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ یہ زندگی ختم ہو گئی، چاہے اچھے انجام پر ختم ہوئی یا برا انجام نکلا، انسان کو دوبارہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہید کو جب ساری نعمتیں عطا کر دیں گے، اس سے پوچھیں گے تجھے اور کچھ چاہیے؟ یہ شہید کہے گا یا اللہ سب کچھ دے دیا، اور مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ کا جب بار بار اصرار ہوگا تو یہ شہید کہے گا یا اللہ میری یہ خواہش اور آرزو ہے کہ میں دوبارہ دنیا کے اندر لوٹوں اور تیری راہ کے اندر جاؤں، تیرے دشمن کے ساتھ مقابلہ کروں، دو دو ہاتھ ہوں، تیرے دشمن پر وار کروں، وہ میرے اوپر وار کرے، حتیٰ کہ تیرے دشمن کا وار میرے اوپر ہو اور میرا جسم لہو لہان ہو، میرا جسم تیری راہ میں کٹے، تیری محبت کے اندر زخمی ہو، وہ شہادت کا لطف، تیری راہ میں تیری محبت میں کٹنے کا مزہ، یا اللہ جو میں نے حاصل کیا ہے اس لطف کو بار بار حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا قانون ہی نہیں ہے، دوبارہ اس دنیا کے اندر لوٹ ہی نہیں سکتے، چاہے عزائم اچھے ہوں، خاتمہ خیر کے اعمال پر ہو، یا حسرت و ندامت کی وجہ سے، اپنے کیے پر پشیمان اور شرمندہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے سامنے عذر اور درخواست کر رہا ہو کہ ربنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون،
یا اللہ اب تک یقین نہیں آیا تھا، اب دنیا کے اندر ہمیں واپس لوٹا دے، نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ نے پھر بھی دنیا کے اندر واپس نہیں بھیجنا، یہ ایک ہی دفعہ ملنے والا چانس ہے۔ اس ملنے والے چانس کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟ ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شعور عطا کیا، ہمیں نفع نقصان کا ادراک دیا، ہمیں سینسیبل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اندر اور جانوروں میں فرق رکھا، اس فرق کی بنیاد پہ ہماری ذمہ داری لگائی اور ہمیں ڈیوٹی سونپی کہ تم نے اپنی اس زندگی کے اندر میری اطاعت و بندگی کرتے ہوئے نیکیوں کو کرنے میں جلدی کرنی ہے، نیکیوں کے سکے تم نے سمیٹنے ہیں، نیکیوں کی دولت تم نے جمع کرنی ہے۔ یہی دولت قبر میں کام آئے گی، یہی دولت حشر میں کام آئے گی، یہی دولت سوال و جواب کے وقت کام آئے گی، یہی دولت جنت کے دہانے تک تمہیں پہنچائے گی۔ اسی دولت کی بنیاد پہ تمہیں عزت ملے گی، سرخروئی ملے گی، پریشانی اور پچھتاووں سے بچاوا ملے گا۔ تم صرف اپنی نجات کے نہیں بلکہ دوسروں کے نجات کے بھی سبب بن جاؤ گے۔ یہ نیکیوں کے سکے دنیا کے اندر تم نے جمع کرنے ہیں، اس کے اندر سستی اور کاہلی شریعت برداشت نہیں کرتی۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی ٹھہراؤ نہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اس میدان کے اندر تم سبقت کرتے ہوئے نظر آؤ، دوسروں کو پیچھے پچھاڑتے ہوئے نظر آؤ، اس میدان کے اندر فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آؤ۔ کیوں؟ اس میدان کے اندر مقابلہ کرنے والے، نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے والے، فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم اس میدان کے اندر مقابلہ کر کے دیکھو، محنت کر کے دیکھو، تمہاری محنت ضائع نہیں کی جائے گی۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، وہ بے قدرہ نہیں ہے، وہ انسانوں کے اعمال کی بے قدری کرنے والا نہیں ہے۔ آخرت کا ارادہ تم کرنے والے بنو، ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے میدان عمل کے اندر اترنے والے تم بنو۔ تمہارا ایک ایک عمل، تمہاری ایک ایک محنت، کوشش، کاوش اللہ ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تمہاری اعمال کی قدردانی کی جائے گی۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، آگے بڑھو۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، رب تمہیں خبر دے گا، رب تمہیں بتلائے گا تم کون کون سے کام کر کے آئے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی تمہیں دیکھنا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر شر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی نظر انداز نہیں ہوگا، وہ بھی تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ یہ زندگی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، تمہاری محنتوں کا صلہ ملنے والا ہے، تمہارے اعمال کی قدردانی کی جانے والی ہے۔ لہذا زندگی کے اندر توقف نہیں ہونا چاہیے، ٹھہراؤ نہیں ہونا چاہیے، سوچ و بچار کے اندر نہیں لگ جانا، خواہشات اور آرزوؤں کے پیچھے نہیں لگ جانا۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے میدان کے اندر، خیر کے معاملات کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ تمہیں ایک ایک عمل کا صلہ ملنے والا ہے، اللہ تمہارے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے۔ کیا انسان کی فطرت اور طبیعت ہے، کیسا یہ جلد باز ہے۔ دنیا کے معاملات ہوں، اس کے اندر کوئی ٹھہراؤ نہیں، دنیا کے معاملات ہوں، دنیا کی دولت ہو، دنیا کا عہدہ اور مقام و مرتبہ ہو، دنیا کے مفادات ہوں، اس انسان سے بڑھ کے کوئی جلد باز نظر نہیں آتا۔ ہر میدان کے اندر آگے سے آگے بڑھتا ہوا یہ بندہ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مکان کل کچا تھا، آج اس کے پکا بنانے کی خواہش ہے، نیچے اگر سائیکل تھا موٹر سائیکل لانے کی خواہش ہے، گاڑی لانے کی خواہش ہے۔ دنیا کے میدان میں یہ بندہ آگے سے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا مقابلے کے میدان یہ ہے ہی نہیں۔ دنیا کے جہاں معاملات ہیں تم نے اپنے سے اونچے کو دیکھنا ہی نہیں، تم نے ہمیشہ اپنے سے ماتحتوں کو دیکھنا ہے، نیچے والوں کو دیکھنا ہے۔ لیکن نیکی کا معاملہ ہو،
وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وسابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جب جنت کا معاملہ آئے، آخرت کی کامیابی کا معاملہ آئے، یہاں تم نے مقابلہ کرنا ہے، یہاں تم نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. اس میدان کے اندر صبر کی، ٹھہرنے کی، سوچ و بچار کی، سستی کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کیونکہ زندگی کے اختتام کا کوئی پتہ نہیں. نہ جانے کس لمحے تمہاری زندگی کی شام ہو جائے. محترم بھائیوں، نیکی کے میدان میں اللہ کی طرف سے یہ ہمیں حکم دیا گیا، یہاں تم نے سستی نہیں کرنی. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے میدان میں مسابقہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے اور آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا ہے. اور ہمارا معاملہ بالکل برعکس کھڑا ہے. دنیا میں بھرپور مقابلہ ہے، دولت سمیٹنے میں بھرپور مقابلہ ہے، عہدہ مقام و مرتبے میں بھرپور مقابلہ ہے. اور نیکی کے میدان میں ہم سوچ و بچار کرتے ہیں، ظہر کی نماز عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، عصر کی مغرب کے ٹائم پڑھ لیں گے، مغرب عشاء کو جمع کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کام کے اندر مصروف ہیں، عشاء لیٹ پڑھ لیں گے، کیونکہ لیٹ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے. یہاں فضیلت نظر آتی ہے. یاد رکھو محترم بھائیوں، عشاء کی نماز لیٹ پڑھنے کی فضیلت موجود ہے، لیکن جماعت کو ترک کر کے بغیر جماعت کے اکیلے نماز پڑھنا بعد میں، یہ کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے. اگر اس طرح کی فضیلتیں سمیٹنی ہوتی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے نظر آتے. صحابہ کرام نے جماعت کا انتظار کیا، نبی علیہ السلام نے جماعت کا اہتمام کروایا، لیٹ نماز عشاء کی فضیلت ضرور بتلائی، لیکن امت کی مشقت کی خاطر نماز کو اول وقت میں ادا کیا اور با جماعت ادا کیا. اور اصحاب محمد نے اس جماعت کو چھوڑ کر لیٹ پڑھنے کی فضیلت کے چکر میں اپنی نماز کو ضائع نہیں کیا. یہ سستیاں اور کاہلیاں ہماری نیکی کے میدان کے اندر موجود ہیں، جبکہ اسلام ہمیں نیکی کے میدان کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانداروں کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی، ایسے ایماندار تیار ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے ان ایمانداروں کی یہ صفت بیان کی، یہ وہ لوگ ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. اپنے آپ کو بھی دیکھیں اور ایمانداروں کی صفات بھی سامنے رکھیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جناب صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور نیکیاں کرنے کے بعد، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد، انفاق فی سبیل اللہ کے بعد پھر سینہ تان کر نہیں چلتے، پھر اتراتے نہیں ہیں، پھر احسان نہیں جتلاتے، پھر مسکینوں کو، غریبوں کو اپنے آگے نہیں جھکاتے، بلکہ یہ خرچ کرنے کے بعد امید بھی رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. یہ ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں نیکیاں کرنے کے بعد بھی کہ ہم نے رب کی دربار میں حاضر ہونا ہے، نہ جانے ہماری یہ نیکی شرف قبولیت کے درجے پر پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، ہمارا کہیں یہ عمل ہماری نجات کا ضامن بنتا ہے یا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. رب کی دربار میں حاضری کا خوف نیکیاں کرنے کے بعد بھی ان کو تکبر اور فخر کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ نیکیاں کرنے کے بعد بھی ان کی گردنیں اور جھک جاتی ہیں. آج چند ٹکے اگر کوئی مسجد میں خرچ کرتا ہے تو وہ اپنا حق سمجھتا ہے، لوگوں کو بتلانا، جتلانا اور اپنی جناب حیثیت کو وعدے کرنا کہ میں جناب اس مسجد کا منبر و محراب ہوں، میں اس مسجد کا حصہ ہوں، میری یہ خدمات ہیں، میں یہ کرتا ہوں، تو کیا کرتا ہے؟ او بھائی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کر، شرف قبولیت کے درجے تک پہنچانے کے لیے تجھے جھک جانا چاہیے. رب نے اگر تجھے یہ موقع دیا ہے، یہ نیکی تو نے کی ہے، تو اس نیکی کو ضائع کیوں کرنے جا رہا ہے؟ تو نے جس بندے کو سنا رہا ہے نیکی کر کے اس پر احسان کیا ہے، اور تو نے رب کی رضا پانے کے لیے یہ کام کیا ہے. اور ایمانداروں کی صفت کیا ہے؟ وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. وہ ڈرتے ہیں کہ رب کے پاس واپس جانا ہے. اولئک یسارعون فی الخیرات. ہاں، ایسے ہی لوگ جو نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرنے والے ہوں. یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. یہ نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں.
ان کے اندر جذبہ ہوتا ہے نیکی کے میدان میں دوسروں سے آگے بڑھنے کا، اور یہ پھر اس کے لیے سبقت لے جاتے ہیں۔ اور محترم بھائیوں، نیکی کا میدان یہ ہے، سبقت کا میدان۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نیکی کے متعلق ہمیں سبقت لے جانے کا حکم دیا، اور خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے پاس کوئی ایسی چیز موجود ہے جس کے متعلق وہ وصیت کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بغیر وصیت کیے 2 راتیں بھی اس کی گزرے، فوری طور پر وصیت کرے، میری فلاں رقم اللہ کی راہ میں دینی ہے، فلاں خیر کے کام کے اندر خرچ کرنی ہے، فلاں جگہ پر میں نے یہ قرض دینا تھا، اس کو ادا کرنا ہے۔ جو بھی معاملہ قابل وصیت ہے، فرمایا فوری طور پر وصیت کرنی چاہیے، نیکی کے معاملے کے اندر تاخیر بالکل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، فرمایا اس کے دفنانے میں جلدی کرو، سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر یہ بندہ اچھا تھا، نیک تھا، اس کی جنت انتظار کر رہی ہے، رب کی نعمتیں اس کا انتظار کر رہی ہیں، اس کو خیر کی طرف جلدی لے کے جاؤ۔ اور اگر یہ بندہ فاسق و فاجر تھا، برا تھا، زمین پر بوجھ تھا، تو یہ تمہارے کندھوں پر بھی بوجھ ہے، اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر، زمین کی پشت پر زیادہ دیر نہ رکھو، بلکہ اپنے کندھوں کو ہلکا کرو، فوری طور پر اسے قبر میں پہنچاؤ۔ یہ جہاں کا خمیر ہے، اسے وہیں پہنچنا چاہیے، جس رزلٹ کا یہ حقدار ہے اسے فوری طور پہ وہیں پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح جب مغفرت کا معاملہ ہے تو یہ ایسا معاملہ ہے کہ انسان کو گناہوں کے بوجھ سے انتہائی ہلکا کر دینے والا۔ گناہ کر کر کے انسان اپنے کندھوں کو گناہ کے بوجھ سے جھکا لیتا ہے، بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور رب نہیں چاہتے کہ میرے بندے گناہوں کے بوجھ تلے دبے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مغفرت مانگنے کے لیے، بخشش طلب کرنے کے لیے تمہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سارعوا، جلدی کرو، تم اللہ سے معافی مانگو، بخشش طلب کرو۔ بڑی کوتاہیاں ہوئیں، بڑی غلطیاں ہوئیں، مزید ٹھہراؤ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی کی شام ہو جائے، بغیر معافی تلافی کیے، بغیر توبہ استغفار کیے تم رب کی دربار میں پہنچ جاؤ۔ ٹھیک ہے ایمان تمہارے اندر صحیح، لیکن گناہوں کا بوجھ لے کے پہنچو گے، ہو سکتا ہے رب تمہیں گناہوں کی سزا کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دے۔ کہاں سکت ہے اس کمزور جسم کے اندر، اس نرم و نازک جسم کے اندر، کہ رب کی جہنموں کے عذاب کو برداشت کر سکے، اس دہتی آگ کو برداشت کر سکے جس کا ایندھن لکڑیاں نہیں، گیس نہیں، جس کا ایندھن پتھر ہیں، ان پتھروں کے جلنے سے اڑنے والی چنگاریاں، دنیا کے اندر پائے جانے والے اونٹوں کی طرح چنگاریاں ہیں۔ وہ جہنم، وہ دہتا ہوا اس کی آگ اور اس کا عذاب، کہ جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے پناہ مانگتا ہے۔ اگر یہ نرم و نازک انسان جو سورج کی تپش برداشت نہیں کر سکتا، جو زمین کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، جو موسم گرما کی گرمی کو دور کرنے کے لیے پنکھوں کا، ایئر کولر کا، ایسیوں کا انتظام کرتا ہے، ٹھنڈک کے بغیر یہ بندہ جی نہیں سکتا، جو دنیا کی معمولی سی آگ اپنے جسم پر برداشت نہیں کر سکتا، اس کا شعلہ برداشت نہیں کر سکتا، اپنے آپ سے سوال تو کرے، اگر اسی طرح سستیوں اور کوتاہیوں کے اندر اس کی یہ زندگی گزر گئی، رب نے کچھ لمحات کے لیے، کچھ دیر کے لیے جہنم کے اندر داخل کر دیا، اس نرم و نازک انسان کا کیا بنے گا؟ بالکل غفلت کی گنجائش نہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس بوجھ کو اپنے کندھوں پر سوار نہ رکھو، اس کو اتارنے کے لیے بخشش کی طرف آؤ، رب کے سامنے آؤ، گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے لتھڑے دامن کو رب کے سامنے پھیلا کے بیٹھ جاؤ، رب کے پاؤں میں پڑ جاؤ، سجدے کی حالت میں جاؤ، گریہ داری کرو، آہو پکا کرو، رب کے سامنے اپنے گناہوں کو پیش کرو، اس بوجھ کو آج اپنے کندھوں سے ہٹا لو، وگرنہ یہ بوجھ تم سے برداشت ہونے والا نہ ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، دنیا کے سارے خیر خواہ پیچھے ہٹ جائیں گے، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کی ہمدردی وہاں ملے گی،
نہ دوست خیر خواہی کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ بیوی جان فدا کرے گی، نہ خامد اس کے لیے قربانی پیش کرے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، اس دن تو انبیاء بھی اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے، اور کون کس کے کام آ سکتا ہے۔ لہذا یہ گناہوں کا بوجھ کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، نیکی کے لیے کوئی آخرت میں تعاون کرنے والا نہیں ہے۔ یہ نیکیوں کی سکے آج ہم نے سمیٹنے ہیں، گناہوں کا بوجھ آج ہم نے اپنے کندھوں سے ہلکا کرنا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، رب کی مغفرت کی طرف آؤ، بخشش کی طرف آؤ، نیکیوں کے اندر، خیر کے اندر جلدی کرو۔ اور یہ نیکیوں میں جلدی کرنا اللہ کی قسم ایمانداروں کا شعار ہونا چاہیے۔ رب نے ایمانداروں کی یہ صفت بیان کی ہے، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایماندار ایسے نہیں ہوتے جیسے نعوذ باللہ آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، صبح و شام درس سنتے ہیں، 6 دنوں کے بعد ہفتے جمعے کے دن 7ویں دن پھر ہم درس سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، سن کے اللہ کی قسم سن ہو چکے ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ کیسا مبارک مہینہ آیا، اللہ کی قسم 19 دن گزارے بیٹھے ہیں، 20واں دن گزار رہے ہیں۔ ذرا اپنی زندگی کی روٹین تو دیکھیں، کوئی بدلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ جو سستیاں کاہلیاں ماہ رمضان سے پہلے تھیں جوں کی توں موجود ہیں، نمازوں میں غفلت بھی موجود ہے، دین کے ساتھ دلچسپی، عدم دلچسپی بھی ویسے کی ویسے موجود ہے۔ تلاوت کلام مجید کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ذکر اذکار کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، مسجد میں بیٹھنے سے آج بھی اسی طرح دم گھٹتا ہے جس طرح ماہ رمضان سے پہلے 11 مہینوں کے اندر گھٹتا تھا۔ دکانیں آج بھی ہمیں عزیز ہیں، دولت کی چمک آج بھی ہمیں متاثر کر رہی ہے، جبکہ یہ محدود وقت ہے، محدود پیریڈ ہے، ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں۔ اللہ کی قسم کل اونچی جگہوں پر کھڑے ہو کر ہم چاند دیکھ رہے تھے، ماہ رمضان کا چاند نظر آیا ہی نہیں۔ آج 20واں روزہ ہم گزار رہے ہیں، 20 دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور غفلتیں جوں کی توں باقی ہیں۔ یہ ایمانداروں کا شعار نہیں ہے، ایمانداروں کا یہ انداز نہیں ہے۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ ایمانداروں کی کیفیت یہ ہے، جب رب رسول کی طرف سے انہیں حکم ملتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے، انہیں پیغام ملتا ہے، یہ کہتے ہیں اے رب جلیل، ہم نے تیرے پیغام کو سن بھی لیا، صرف سن کے ہم سنی نہیں بن گئے، سن کے ہم سنی ہو گئے، بلکہ یقولوا سمعنا واطعنا، اے رب جلیل ہم تیرا حکم ماننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے؟ رب کا قرآن کبھی ہم نے نہیں سنا، رب کا فرمان کبھی ہم نے نہیں سنا؟ کیا ہم نے اپنی سیرتوں کو، صورتوں کو تبدیل کیا ہے؟ کیا یہ ماہ مقدس جو ہمیں تقویٰ دینے کے لیے آیا تھا، متقی بنانے کے لیے آیا تھا، وہ روزے جو ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے آئے تھے، ہماری تربیت کے لیے آئے تھے، نمازیں ٹائم پر پڑھوانے کے لیے آئے تھے، حرام سے بچانے کے لیے آئے تھے، شہوات کو کنٹرول کرنے کے لیے آئے تھے، نظریں جھکا دینے کے لیے آئے تھے، کانوں کے اندر غلط آواز روکنے کے لیے آئے تھے، زبان کو لگام دینے کے لیے آئے تھے، کیا یہ روزے ان مقاصد کو پورا کر چکے ہیں؟ 20 دن تو ہم نے گزار لیے، ہر بندہ مجھ سمیت اپنے گریبان میں جھانکے، کتنی تبدیلی آئی ہمارے اندر؟ نہ سنتوں کا خیال، نہ نوافل کا خیال، نہ قیام اللیل کی فضیلت کی عظمت کا پتہ، نہ ہمیں گناہوں کی بخشش کا کوئی احساس، نہ ہمیں رب کی رحمت کی کوئی قدر۔ کیا منہ دکھائیں گے ہم رب کو؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم رب کو؟ رب نے یہ اعلان کیا، یا باغی الخیر، اے خیر کے متلاشی، اقبل، اب تو آگے بڑھ، ویا باغی الشر، اے شر کے متلاشی، گناہوں کی دلدل میں دھنسنے والے، گناہوں کے رسیا، اب تو شرم کر لے، اب تو بعد آ جا، میں نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، تمہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، آؤ میرے بندوں میں تمہارا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کبھی ہم نے لاج رکھی رب کی؟ ہم نے احساس کیا
جنت کے دروازے کھلے ہیں، ہم نے یہاں تک پہنچنا ہے۔ کیسے پہنچنا ہے؟ خواہشات کو دبا کے پہنچنا ہے، جذبات پر کنٹرول کر کے پہنچنا ہے، رب کی اطاعت و فرما برداری کر کے پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کے راہزنوں کو بھی پابند سلاسل کر دیا، ہمیں بہترین ماحول فراہم کیا۔ رب نے فرمایا شیطانوں کو بھی جکڑ دیا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں۔ آج ہمیں نمازوں سے پیچھے ہٹانے والی کون سی چیز ہے؟ شیطان تو جکڑا گیا، اللہ کی قسم اس کی محنت ہم پر اتنی ہو چکی، دل ایسا زنگ آلود ہو چکا، آج ہم خود شیطان کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، خود شیطانی صفت اپنے اندر پیدا کر چکے ہیں۔ شیطان 1 مہینے کے لیے اگرچہ ہمارے راستے سے ہٹ گیا، لیکن ہمیں اس کے ہٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس کی محنت ہمارے اوپر اتنی ہے، ہمارا لگاؤ اس سے اتنا ہے، گناہوں کے ساتھ محبت اتنی ہے، اس کی چاشنی اور لذت ہمیں ایسی لگ چکی ہے، آج بھی ہم گناہوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے فرمایا من صام رمضان، اپنے پیغمبر کی زبان سے، جس نے رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبی، میں پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہمیں کوئی احساس ہے گناہوں کی معافی کا؟ کیا آج مسلمان روزے رکھ رہے ہیں؟ کیا اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے من قام رمضان ایمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ماہ رمضان کا قیام کیا، قیام اللیل کیا امام کے ساتھ، یہ رات کی نماز جس کو ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں، جس نے یہ پڑھی، فرمایا پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کیا ہمیں احساس ہے کہ ہم نے گناہ معاف کروانے ہیں؟ پہلے 2-3 دن مسجد میں قدرے تعداد بڑھ جاتی ہے، اس کے بعد پھر روٹین کے نمازی، وہی روٹین کی زندگی، آخری 2-4 دنوں کے اندر پھر قدرے فرق پڑ جاتا ہے، پھر وہی روٹین کی زندگی۔ نہ ہمیں گناہوں کی بخشش کا احساس، نہ ہمیں رب کی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمت کے سمندر کا کوئی احساس، نہ اس کے جذبات کی ہم نے قدر کی، نہ ہم نے موقع کو غنیمت سمجھا۔ روٹین کی سستی والی کاہلی والی زندگی گزر رہی ہے۔ او محترم بھائیوں، مرنا ہے رب کو، ہم نے جواب دینا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں کیوں نہیں تڑپا دیتا، کیوں نہیں ہمیں بے چین کر دیتا، ہمیں خون کے آنسو رونے پر کیوں نہیں مجبور کرتا؟ آج ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ سیرتیں صورتیں کیوں بگڑی ہوئی ہیں؟ آج حرام کے رسیاں ہم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین نے آ کے مجھے کہا کہ وہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے، خاک آلود ہو جائے، اس کی ناک، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے، ناکام و نامراد ہو وہ بندہ جو ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پاتا ہے، جس میں رب کی طرف سے بخشش کے قدم قدم پر موقع ہیں، رحمتیں ہیں رب کی، مغفرتیں ہیں رب کی طرف سے۔ ایسا مبارک موقع پا کر بھی یہ رحمت کو لوٹتا نہیں ہے، گناہوں کا بوجھ ہلکا نہیں کرواتا، رب سے بخشش نہیں مانگتا، یہ اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہیں بناتا، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرواتا۔ جبرائیل امین نے بد دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کا پیکر بن کے آئے، مجسمہ رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین کا لقب پا کر آئے، جو ظالموں کافروں کے لیے بھی بد دعا کرنے والے نہیں تھے، وہ پیغمبر اس بدبخت کے لیے بد دعا کرتا ہے، بد دعا پر آمین کہتا ہے کہ جو بندہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکا، یا اللہ واقعی یہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے، ذلت و ناکامی اس کا مقدر بن جائے، ذلت و رسوائی اس کے ماتھے کا جھومر بنے، اس کو ذلت رسوائی سے کوئی بچا نہ سکے، جو ایسا مبارک مہینہ پا کر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے آزاد نہیں کروا سکا، اس بوجھ سے آزاد نہیں کروا سکا۔ نیکیوں کی طرف رغبت کیجئے محترم بھائیوں، یہ مومنین کا شیوہ ہے، یہ رب کا پیغام سنتے ہیں تو پھر وہیں نہیں رہ جاتے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام ان کے سامنے آتا ہے، دل موم ہو جاتے ہیں، ان کے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، رب کا قرآن ان کے سامنے کھول کے رکھا جائے، آواز ان کے کانوں تک پہنچائی جائے، پھر وہ پہلے والے نہیں رہتے۔ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا، عمل کے اندر نکھار آتا ہے، بدعملی ختم ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے ایمانداروں کی صفت بیان کی ہے۔ آج اگر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے،
تو خدا را ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا. جو اپنی آنکھیں، اپنے کان، اپنے دل و دماغ سے سوچ و بچار کا کام نہیں لیتے، نفع نقصان کی پہچان نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے انسان ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ایسے بدبختوں کو ہم نے جہنم کے لیے بنایا ہے. مومن دس سے مس نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا، مومن کے کان پر جوں نہ رینگے ایسا ہو نہیں سکتا. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں نصیحت کرو، مومنوں کو یہ فائدہ دیتی ہے. اگر آج ہمیں فائدہ نہیں دے رہی، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اللہ کی قسم فخر سے زندگی جینے کی ضرورت نہیں ہے، سوچ و بچار کی ضرورت ہے. ہم مومنین کی صف کے اندر بھی شامل نہیں ہیں کہ ہمارے اوپر نصیحت اثر نہیں کر رہی. نیکیوں کے اندر جلدی کرنے کی ضرورت ہے. زندگی کا کچھ پتہ نہیں کس لمحے اس کی شام ہو جائے. یہ انبیاء کا شیوا ہے، نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالی نے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. فرمایا اے ابراہیم کہہ دو میری نماز، میری قربانی، حتیٰ کہ میری زندگی اور موت اے رب جلیل تیرے لیے ہے، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا. اس بات کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو ملا. کیا فرماتے ہیں؟ انا اول المسلمین، اے اللہ میں تیری باتوں کو سب سے پہلے ماننے والا ہوں، سب سے پہلے میں عمل کروں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، کوہ طور پر گئے نا، رب تعالیٰ سے درخواست کی اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتا. نہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا تجلی ڈال رہا ہوں پہاڑ پہ، یہ پہاڑ برداشت کر سکا تو بھی دیکھ لے گا، وگرنہ نہیں دیکھ سکتا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. رب نے تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقا قال سبحانکا، جب ہوش میں آئے اٹھے، اٹھنے کے بعد کہتے ہیں یا اللہ تو کمزوریوں سے پاک ہے، میں تو کمزور ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، سب سے پہلے ماننے والا ہوں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھاتے ہیں. عقبہ بن حارث فرماتے ہیں نماز عصر پڑھائی، سلام پھیرنے کے فوراً بعد چلے گئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے جلدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گئے اور فوراً اپنا کام کر کے واپس آئے. صحابہ کرام حیران و ششدر، پیارے پیغمبر تو ہمیں بتلانے والے تھے نماز کے فوراً بعد نہیں اٹھنا، اذکار کے لیے مشغول رہنا ہے، فوری اٹھنے سے منع کیا. آقا علیہ السلام خود اتنی جلدی کیوں گئے؟ نبی علیہ السلام نے حیرت زدہ صحابہ کو دیکھا، فرمایا مجھے نماز کے اندر یاد آیا میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی پڑی تھی جس کو میں نے صدقہ کرنا تھا، مجھے یہ چیز پریشان اور بیتاب کر رہی تھی کہ وہ سونے کی ڈلی میرے گھر میں پڑی رہے حتی یمسیا او یبیت، یہاں تک کہ وہ شام کرے یا رات گزارے. میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اس کو صدقہ کرنے کے لیے، صدقے کا حکم دینے کے لیے فوری طور پر گیا ہوں. نیکی کا موقع مل رہا ہے محترم بھائیوں، ضائع نہیں کرنا چاہیے، فوری طور پر کر لینا چاہیے. کیا پتا ہمیں پھر موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. یہ سستیاں کاہلیاں کہ ظہر کی عصر کے ساتھ، عصر کی مغرب کے ساتھ، مغرب کی عشاء کے ساتھ پڑھ لوں گا، یہ شیطان کی طرف سے دی جانے والی ڈھیل ہے، یہ امید دلائی جانے والی ہے، یہ سستی پیدا کرنے والی ہے. نیک لوگوں کا، انبیاء کا، مومنوں کا یہ شیوا نہیں ہوا کرتا. شریعت مطہرہ کے اندر چند ایسی مثالیں موجود ہیں. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے معاملے میں کس طرح جلدی کیا کرتے تھے. غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ السلام نے جہاد فنڈ کا اعلان کیا، صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق لے کر آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر میں نے اپنے دل میں یہ ٹھان لی کہ آج تو میں ابو بکر صدیق سے لازمی سبقت لے جاؤں گا، نیکی کے معاملے میں آگے بڑھوں گا، جبکہ میں مالی طور پر اس وقت مستحکم ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ایک بڑا ہدف مقرر کیا کہ میں آج اپنے گھر کا آدھا مال لے کے جاتا ہوں، نبی علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہوں. حضرت عمر بھی لے کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی لے کے آئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر
کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول حکم آپ کا تھا، جہاد فنڈ کا اعلان تھا، پھر گھر میں چھوڑ کے آتا۔ اللہ کے رسول گھر میں رب رسول کی محبت کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑا، برتن سمیت، کپڑوں سمیت، بائی پیسہ سمیت ایک ایک چیز لے کے جہاد فنڈ کے لیے آقا علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر کے جنت کمانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ محترم بھائیو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ الفاظ سنتے ہیں اپنے ہتھیار گرا دیتے ہیں۔ کہا عمر تو اس ابو بکر سے نیکی کے میدان میں سبقت نہیں لے جا سکتا، آج بڑا ہدف اپنی طرف سے لے کے آیا تھا کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا، لیکن تیرا کام نہیں ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ یہ تھی نبی علیہ السلام کی تربیت۔ حضرت حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمیر بن حمام، جنگ بدر کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے کافروں کو دیکھا، کافروں کو دیکھ کر صحابہ کرام کو جہاد کے لیے ابھارا اور فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، صحابہ کیا دیکھ رہے ہو، جنت کی طرف پیش قدمی کرو، جس جنت کی ادنا درجے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین و آسمان ہے، قوموا الی جنت، اس جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ نبی علیہ السلام کی طرف سے اعلان کرنا تھا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول بخ بخ، کیا ہی بات ہے، واہ 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 واہ، کیا بات کر دی آپ نے، اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ حضرت عمیر کے یہ الفاظ سن کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمیر کس وجہ سے بخ بخ کر رہے ہو، واہ واہ کر رہے ہو، خوشی کا اظہار کر رہے ہو؟ حضرت عمیر فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امید ہے جس جنت کی آپ بات کر رہے ہو میں بھی اس جنت میں جاؤں گا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صادق المصدوق زبان سے اپنے پیارے صحابی کے جذبات کو دیکھ کر، سچے جذبات کو دیکھ کر فرمایا انت من اہلیہا، اے عمیر تو جنتی لوگوں میں ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ جذبات کے اندر آئے، کھجوریں نکالی اپنی گتھلی سے، تھیلی سے، کھانے لگے اور میدان جنگ کے اندر کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ پھر کھجوریں کھاتے ہوئے خیال آیا کہ میں اگر ان کھجوروں کے کھانے میں اپنا وقت میں ضائع کرتا رہا جنت پہنچنے میں تاخیر ہو جائے گی۔ منہ سے لگی کھجوریں پھینک دی، تھیلی پھینک دی، کافروں کی طرف بڑھا، مقابلہ کیا، ثم قاتل فقتل، لڑائی کرتے کرتے حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ یہ تھے صحابہ کرام، جنت کا ان کو راستہ دکھائی دیتا تھا، ان کی رہنمائی کی جاتی تھی، اللہ کی قسم اس راستے پر چل دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی قرآن آج جنت کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن ہماری سستیاں، دنیاوی مقاصد، اس کے دنیاوی اغراض و مفاد آج ہمارے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اہمیت دی ہوئی ہے۔ جنت کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آئیے محترم بھائیوں، اگر 20 دن ہم نے گنوا دیے ہیں تو ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ مزید سستیوں اور غفلتوں کے اندر یہ وقت گزارنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اگر اسی طرح یہ سستیوں کا شکار ہوتے رہے، غفلت کے اندر ہم نے گزار دیا، کل کل کرتے رہے، تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کل کی تھی لیکن کل پا نہیں سکے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو پچھلے رمضان موجود تھے لیکن اگلے رمضان تک نہیں پہنچ سکے۔ کتنے ہی ایسے لوگ آپ کو دیکھنے میں ملیں گے جو رمضان شروع ہونے میں تھے اب موجود نہیں ہیں۔ نہ جانے ہم میں سے کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آئیے رب کی طرف سے یہ اعلان ہے، بخشش کا موقع ہے، رب کی طرف سے رحمتوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر موجود ہے۔ اپنی سحریوں افطاریوں کو مغفرت کے نام کریں، اپنے روزوں کو مغفرت کا ذریعہ بنائیں، رات کا قیام مغفرت کا ذریعہ بنائیں، رب کے سامنے گڑ گڑائیں۔ آج ہم میں سے ہر بندہ ہی پریشان ہے اور رب نے کہہ دیا تمہاری پریشانیاں تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہیں، تو ہم کیوں نہیں اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مالی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، بیوی کی پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، صحت کا مسئلہ ہے، جتنے بھی مسائل ہیں سب کے سب اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جب ان مسائل کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے گناہوں کی شامت ہے، اس سے نجات کا ہمیں موقع بھی مل رہا ہے، پھر کیوں اتنی سستیاں، کیوں اتنی غفلتیں؟ محترم بھائیوں، یہ آخری عشرہ جو آج شروع ہونے جا رہا ہے، آج مغرب سے جس کا آغاز ہو جائے گا،
نبی علیہ السلام نیکیوں میں پہلے بھی کمی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ آخری عشرہ آتا تھا آقا علیہ السلام شد میزرہ اپنی چادر تہبند کس لیتے، یعنی چاقو چوبند ہو جاتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ اپنی راتوں کو سو کر نہیں گزارتے تھے بلکہ بیدار رہتے، قیام اللیل کرتے، لمبا لمبا قیام کرتے، توبہ استغفار کرتے، صرف خود ہی نیکی کے معاملے میں پیش نہیں تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کے لیے کھڑا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی غفلت کی نیند نہیں سونے دیتے تھے، کیونکہ جہاں ہمیں حکم ہے قُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہیں ہمیں حکم ہے وَأَهْلِيكُمْ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ ہمیں بیوی بچوں کے دنیا کے مستقبل کی فکر رہتی ہے، کاش کہ ہمیں ان کے آخرت کی بھی فکر رہتی۔ اگر ہمیں آخرت کی فکر لائق ہو جائے اللہ کی قسم اس کی برکت سے دنیا کا مستقبل بھی سنور جاتا ہے۔ تو یہ آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم نے توبہ استغفار کا کھلا موقع حاصل کرنا ہے، اگر ہم نے قیام کے لیے کھلا وقت لینا ہے، نوافل کے لیے کھلا ٹائم لینا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارے معاملات میں مخل نہ ہو، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آخری یہ عشرے کا ہم اعتکاف بیٹھ جائیں، دنیا کے معمولات سے آزاد ہو جائیں، کوئی نہیں 10 دن کا کڑوا گھونٹ بھر لیں، اللہ اس کے نتیجے میں جو برکات ہمیں عطا کرنے والا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ بہترین موقع ہے، کھل کے توبہ استغفار کریں، تلاوت کلام مجید کا اہتمام کریں، سحریاں افطاریاں جناب سنت کے مطابق جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائیں۔ اگر اعتکاف کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہی گنجائش نہیں ہے تو پھر بھی محترم بھائیوں، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، جہاں پہ موجود ہوں، ان قیمتی دنوں کو اپنے لیے قیمتی بنا لیں، قیمتی بنا لیں، وگرنہ یہ موقع پھر شاید ہاتھ نہ آئے۔ اگر اسی طرح ہم دنیا سے رخصت ہو گئے، گناہوں کا بوجھ ساتھ لے کے چلے گئے، تو محترم بھائیوں ہمیں بدبختیوں سے کون نجات دے سکے گا؟ رب کے سامنے ہم کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ وقت کی قدر کریں، رب کی رحمتوں کی قدر کریں، ملنے والے موقع کی قدر کریں، اور ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو اتنا تیار کرنے کی کوشش کریں کہ ان 10 دنوں کی محنت کا نتیجہ، محنت کا اثر ہم 11 مہینے محسوس کر سکیں۔ ایسی نیکی نہیں کرنی، ایسا اعتکاف نہیں بیٹھنا جو رسمی نیکی اور رسمی اعتکاف ہو کہ یہاں سے اٹھتے ہی عید والے دن ہم فرض نمازیں ادا نہ کر سکیں، عید کا چاند نظر آتے ہی ہماری شکلیں بگڑ جائیں، ہمارے مزاج بگڑ جائیں، نمازیں جاتی رہیں، جذبات ختم ہو جائیں نیکی کے۔ ایسی تربیت، ایسی نیکی نہیں ہونی چاہیے۔ نیکی اس ہدف کے ساتھ کہ ہم نے انشاءاللہ ایسی اپنے نفس کی تربیت کرنی ہے، نفس کو ایسا پاک کرنا ہے کہ سال کے باقی 11 مہینے انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے لبریز ہو کر گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ تو یہ بہترین موقع ہے اعتکاف کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے، آپ آخری 10 دنوں کا عشرے کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ مسجد ہی اعتکاف کی جگہ ہے، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اور پھر اعتکاف کے تقاضوں کو بھرپور پورا کرنا چاہیے، فضول باتوں کے اندر، ٹائم ضائع کرنے کے اندر، موبائل کے اوپر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ توبہ استغفار میں، عبادات کے اندر یہ قیمتی لمحات گزارنے چاہیے۔ گھر میں گپ شپ، ادھر گپ شپ، یہ تمام چیزیں ہمیں اخروی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو آپ کی یہ سنت ہے کہ 21 کی رات شروع ہونے سے پہلے، یعنی 20واں روزہ ہوتا، 21 کے رات کا آغاز ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور اس کے بعد پھر مسجد میں ہی رہ جاتے۔ پھر اگلے دن 21 کی صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی اعتکاف والی جگہ پر جایا کرتے تھے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اگر مسنون اعتکاف بیٹھنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ اگر پورا عشرہ بیٹھنے کی گنجائش سخت آپ سمجھتے ہیں نہیں ہے تو جتنا وقت آپ نکال سکتے ہیں اعتکاف کے لیے، انشاءاللہ یہ محنت کی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر کی جائے گی اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں آسانیوں، پریشانیوں سے بچاؤ کا، عزت و سرخروئی کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے اندر بھرپور انداز سے ہم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، دنیا کے اندر اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر وہ مسلمان جو اس وقت مقہور ہیں، جو اس وقت مظلوم ہیں، ظالموں کے ظلم و ستم کا نشانہ ہیں، اور ہماری بے بسی اور ہماری ایمان کی کمزوری کی وجہ سے
دشمنوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو جس انداز سے بھی ان کا تعاون کر سکتے ہیں، دعاؤں کی صورت میں، مال کی صورت میں، اپنی جناب زبان کی صورت میں، تقریر و تحریر کی صورت میں، جو بھی انداز ممکن ہو سکے، ان قیمتی دنوں کے اندر یہ نیکی بھی ہم اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاکیزہ کلام کے اندر مومنین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ مومنوں کے علاوہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اور کوئی نہیں ہوتے۔ وہی رب کے گھروں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور انہیں صلے کی امید ہوتی ہے، اللہ سے رزلٹ پانا چاہتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا یہ نمازوں کے ساتھ ہے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا اس کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ہے، اللہ کے گھر میں آنے جانے کے ساتھ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی جو ضروریات ہیں، ان ضروریات کو اپنی ضروریات محسوس کرنے کے ساتھ ہے۔ اس معاملے کے اندر ہماری بہت زیادہ غفلت اور سستی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جن کا کام ہے وہی کرتے رہیں گے، جبکہ یہ رب کا گھر ہے، یہ مشترکہ سب لوگوں کا فریضہ ہے، یہ کسی ایک بندے کی جاگیر نہیں ہے، یہ مسجد کی انتظامیہ کا فریضہ نہیں ہے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی مومن ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کے گھر کے ساتھ یہ محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر کے اندر آئیں، نمازیں ادا کریں، اس کی ضروریات کا خیال کریں، یہاں جتنے بھی جناب مصارف ہیں اس کے اندر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ رب کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہمارا جو بھی اقدام ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کرنے والا نہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہوگی۔ بجلی کے بل ہیں، گیس کا بل ہے، صفوں کا خرچ ہے، دیگر ضروریات ہیں، ہم نے مخصوص لوگوں کے ذمے لگا رکھا ہے کہ وہی کرتے رہیں گے۔ جو کر رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا عمل یہ ضائع ہونے والا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ تو اپنی آخرت بنا رہا ہے، اللہ نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کرنے کی مزید توفیق دے۔ لیکن جو لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے یہ مخصوص لوگوں کی ذمہ داری سمجھ کے خود پیچھے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو میں بھائیوں کی اس حوالے سے بھی توجہ ضرور ادھر مبذول کراؤں گا۔ یہ ماہ رمضان ماہ انفاق ہے، اس انفاق کے مہینے کے اندر اللہ کے گھر کے ساتھ ہم بھرپور تعاون کریں، اور یہ سبق اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے جائیں کہ صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ ہر موقع پر اللہ کے گھر کے ساتھ ہم نے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، صرف جمعے کے موقع پر نہیں بلکہ باقی ایام کے اندر بھی اللہ کے گھر کا خیال کرنا ہے۔ بڑی ہی شرمندگی کا مقام ہوتا ہے جب مسجد کے اندر پروگرام کرنا ہو اور اس کے لوازمات کے لیے، اخراجات کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہو رہا ہوتا، صفوں کا انتظام کرنا ہو کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مسجد کا بل آ جائے، مسجد کے بیت المال کے اندر اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ بل ادا کیا جا سکے، اس کے لیے افراد کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے کہ اتنا بل آ چکا ہے اللہ کے گھر کا، اس کو ادا کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، یہ ہماری ایمان کی انتہائی کمزوریوں کی علامت ہے۔ ایمان جاندار کیجئے، زندہ کیجئے، اور اس کا ثبوت زبان سے نہیں عمل سے ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ اللہ تیرے گھر کے ساتھ ہمیں پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے۔ اور ایک حدیث میری نظر سے وہ بھی گزری کہ پورا گھر بنانے کا مقصد نہیں، جس نے پورا گھر بنایا اس کے بھی لیے بھی خوشخبری ہے، جس نے اللہ کے گھر بنانے کے اندر، اس کی تعمیر و ترقی کے اندر جس نے اپنا جتنا کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی مقام محل جنت کے اندر تیار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو استطاعت دی ہے اس استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کے اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ رب سے جب ہم مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تو
تو ہمیں کوٹھی دے، بنگلہ دے، خزانے دے، اتنے خزانے دے کہ سارے خزانے ہماری جھولی میں، ہماری گود میں پلٹ دے، ہم دنیا کے امیر ترین انسان بن جائیں۔ جب رب سے مانگنے کی بات آتی ہے تو سارے خزانے لینے کے لیے تیار، اور اس رب کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تو جیبیں ٹٹولتے ہیں کہ سکے کہاں پڑے ہیں۔ 5-10 روپے نکال کے اللہ کی راہ میں دے کے مسجد والوں کو بھی ہم آنکھیں دکھا کے جاتے ہیں کہ یہ احسان کر کے جا رہے ہیں۔ او محترم بھائیو، رب کے نام کی بات آئے تو دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ وہ رب وعدے کر رہا ہے، میرے نام پر دینے والا وہ تسلی رکھے یہ میرے ذمہ قرض ہے، میں واپس لوٹاؤں گا تمہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کی بات پر یقین کر کے رب کے لیے قرضہ دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو مسجد کا معاملہ ہو، یہاں بھی دل کھول کر خرچ کریں۔ غربا مساکین کا معاملہ ہے، مظلوموں کا معاملہ ہے، بالکل سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہ عادات ہمیں ان مبارک دنوں کے اندر اپنا لینی چاہیے، اپنی تربیت اس انداز سے کر لینی چاہیے کہ پھر یہ سبق ہمیں ذہن نشین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاخیر کی معذرت، کوئی کڑوی کسیلی باتیں، ان ارید الا الاصلاح، میرے منہ سے اگر نکلی ہو مقصد تو اصلاح کا تھا اور اپنے آپ کو خاص طور پہ جھنجھوڑنے کا تھا، تو اللہ کے لیے اس کو خیر خواہی کے ارادے سے اپنے دل و دماغ کے اندر لے کے جائیں، یہ سبق یاد کر کے جائیں، اور اپنے آپ کو مومنوں کی صف کے اندر شامل کر کے جائیں جن کے اوپر نصیحت اثر کرنے والی ہے۔ رسم و رواج سے متاثر نہ ہوں، شکلیں صورتیں اسلام کے مطابق بنائیں۔ اللہ کی قسم، یہ جو کتری ہوئی داڑیاں ہیں، مونڈی ہوئی داڑیاں ہیں، میں تنقید نہیں کر رہا، یہ گناہ ہے، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ جب بندہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ وہ گناہ ہے جو ظاہری ہے، یہ وہ گناہ ہے جس کو کر کے بندہ اس کے اوپر فخر کرتا ہے، بار بار شیشے کے سامنے جاتا ہے، جی کتنا خوبصورت لگ رہا ہوں، حجام سے کہتا ہے یہاں سے بھی چھیل دے، یہاں سے بھی چھیل دے، یہاں سے بھی داڑھی کا ڈیزائن بنا، یہاں سے بھی بنا۔ یہ داڑھی منڈانے والے، شکلیں بگاڑنے والے، نبی کی سنت کی مخالفت کرنے والے صرف گناہ نہیں کر رہے بلکہ ظاہراً گناہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے جو گناہ ظاہراً کرنے والے ہیں اور اس پر فخر کرنے والے ہیں۔ اسی طرح بے پردگی کا گناہ جو ہماری ماؤں بہنوں کے اندر فیشن کی وجہ سے چل پڑا ہے، اللہ کی قسم یہ بھی وہ گناہ ہے جو گناہ بھی ہے اور اس کا اظہار بھی ہے اور اس کے اوپر فخر بھی ہے۔ تو خدا را یہ تربیت کے مہینے میں ہم یہ تربیت کر لیں، اپنی چند دن کی زندگی ہے قیمتی بنا لیں تاکہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین شفاء کاملا عاجلا غیر آجل لا یغادر سقما۔ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتا، ولا هما إلا فرجتا، ولا دينا إلا قضيتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا ضالا إلا هديتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاحا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اللهم إنا نسألك ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ Gracias.